السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا تم میں سے مجاہدین کو اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو۔ محترم بھائیوں، ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جان کا مطالبہ کر لے اور بندہ خوشی خوشی اپنی جان اللہ کی رضا اور اس کے رستے میں قربان کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا خطبہ اسی حوالے سے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جذبہ جہاد، اللہ کے نام پر جان قربان کر دینے کا شوق وہ کتنا عظیم اور کتنا خوبصورت تھا۔ آج ہمارے ہاں تو جان کا تقاضا نہیں ہوتا، جان سے چھوٹی چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے، تو ہماری جان پر وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر رکھا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، خود قتل ہو جاتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت۔ جان دے دینا پھر وہ بھی اس عمر میں جو بڑی خواہشات والی عمر ہوتی ہے، بندہ جوان ہوتا ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، اور شوق کے ساتھ جان دے دینا یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ محترم بھائیوں، ہمارے ہاں
آج کل کے جو بچے ہیں میٹرک ہوتا ہے عموماً 15 سال کی عمر میں، 14 سال 15 سال۔ صحابہ کرام کے جو بچے تھے نا، جن کی عمریں 14 سال 13 سال 15 سال ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسا جذبہ جہاد بھر دیا گیا تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت ہوتی تھی کہ جب جہاد کا وقت آتا نا، رسول کریم لشکر کا اعلان کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے صحابہ جن کی عمریں 13 سال ہے 14 سال ہے 15 سال ہے، اللہ کے رسول کے حضور پیش ہوتے، اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، یہ اللہ کے عطا کردہ جان ہم اللہ اور اس کے رسول کی رستے میں اسے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں نے بار بار واپس بھیجا کرتے۔ آج تو اس عمر میں یہ سوچ اور نظریہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ، جان قربان کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کے بچے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کے جذبے سے لبریز ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت برا کہتے ہیں، استصغرت انا وابن عمر یوم بدر، جنگ بدر والے دن حضرت برا کہتے ہیں مجھے اور عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول نے لشکر سے واپس بھیج دیا، چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ ہم چھوٹے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی تو واپس جاؤ، جنگ بدر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ پھر جب احد کا موقع آیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضه یوم احد وهو ابن 14 سنة ولم يجزني، کہا احد کا موقع آیا، اب بدر ہوئی ہے 2 کو، احد ہوئی ہے 3 کو، تو بدر کے وقت ان کی عمر کا اندازہ کیجئے گا، اور احد کے وقت کہتے ہیں احد کے وقت مجھے اللہ کے رسول پر پیش کیا گیا، میں اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا، میں نے جہاد پر جانے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول اجازت دیجئے، جنگ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کا دفاع کروں گا، اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا، اجازت دیجئے۔ فلم یجزنی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، کہتے میری عمر احد والے دن 14 سال تھی، بدر میں کتنی ہوئی 13 سال، کہتے میں بدر میں اللہ کے رسول کے سامنے اجازت لینے آیا، اللہ کے رسول جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ کیا احد کا موقع آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول اجازت دیجئے، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوٹے ہو، چلے جاؤ۔ کہتے پھر خندق کا موقع آیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر پیش کیا، اللہ کے رسول اب تو اجازت دیجئے۔ کہتے میری عمر 15 سال تھی، اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی، ٹھیک ہے اب تو جنگ میں شامل ہو جا۔ یہ بچہ ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، لگاتار 3 سال آتا رہا، جب بھی کوئی جنگ آتی ہے اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوتا، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، یہ جان اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو بنانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں عبداللہ ابھی چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، ابھی چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ۔ یہ صحابی آ کے اصرار کرتا ہے، اللہ کے رسول بار بار واپس بھیجتے ہیں۔ اس جذبے اور شوق کے دیکھتے ہوئے عموماً اللہ کے رسول 15 سال کے صحابہ کو جنگ میں نہیں لے جاتے تھے، 16 سال کی عمر میں لے جاتے تھے، لیکن اس بندے کے جوش کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے خندق میں ہمارے ساتھ آ جائے۔ اسی طرح حضرت عمیر بن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے یہ پہلے شہید ہیں۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ بدر کا جب دن تھا، لشکر تیار ہو رہا تھا، حضرت سعد کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، بھائی کتنا ہے، عمر ہے 15 سال ہے، 16 میں لگا ہے، کہ میں اپنے بھائی کو دیکھا، میرا بھائی چھپتا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا عمیر کیا بات ہے، تو چھپتا پھر رہا ہے، کس سے چھپ رہا ہے؟ میں اللہ کے رسول سے چھپ رہا ہوں۔ بھائی کیوں چھپ رہے ہو؟ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ لشکر تیار ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو اللہ کے رسول مجھے واپس بھیج دیں گے، جبکہ وانا احب الخروج، میں تو نکلنا چاہتا ہوں، لعل اللہ ان یرزق الشہادہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے درجے پہ فائز کر دے۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ 15 سال ہے، لشکر میں چھپ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نظر سے بچ رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی اللہ کے رسول مجھے واپس بھیج دیں گے، میں تو شہادت کا متلاشی ہوں، چھپ رہے ہیں۔ کہتے لشکر کا جب اللہ کے رسول نے لشکر کو ترتیب دی، جائزہ لیا، تو اللہ کے رسول کی نظر ان پہ پڑ گئی، حضرت عمیر پہ۔ اللہ کے رسول نے کہا عمیر واپس جاؤ۔ حضرت عمیر اب حکم تو ٹال نہیں سکتے تھے، واپس پلٹنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول عمیر روئے جا رہا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے عمیر کو اجازت ہے یہ بھی لشکر میں شامل ہو جائے۔ حضرت سعد کہتے ہیں بدر کا دن تھا اور میرا بھائی بدر میں پہلا شہید ہوا۔
عمر کتنی ہے؟ 15 سال ہے، 16ویں میں لگا ہے، رو رہا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول واپس نہ بھیجیے، شہادت کا متلاشی ہوں، اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں۔ 16ویں سال میں لگا ہے، حضرت عمر رو رو کے اللہ کے رسول سے اجازت لے کے شہادت کو حاصل کیا۔ محترم بھائیو، جنگ احد کا دن ہے جو مسلمانوں پہ بڑا بھاری دن ہے۔ مورخین نے لکھا ہے رسول کریم نے 10 چھوٹے صحابہ کو، جن کی عمر 15 سال سے کم تھی، ان 10 صحابہ کو جنگ سے واپس بھیجا تھا، ابھی تم جنگ کے قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔ 10 بچے مسلمانوں، صحابہ کے 10 بچے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول اجازت دیجیے ہم بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہی بچوں میں سے 2 بچے ایسے تھے، ایک کا نام ہے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کیا ہے 15 سے 16ویں سال میں، لیکن ماہر تیر انداز ہے، ٹریننگ بہت اچھی ہے، اسلحہ بہت اچھا چلانا آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رافع تو لشکر میں شامل ہو جا۔ اب یہاں پہ ایک اور بچہ تڑپ اٹھا۔ اب مقابلہ دیکھیے کیسا ہے، ہمارے ہاں تو مقابلے اور ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سامورا اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے رسول آپ ہمیں واپس بھیج رہے ہیں، جبکہ رافع کو آپ نے رکھ لیا ہے جنگ میں اور رافع ہم عمر ہیں، اللہ کے رسول میں اس سے مضبوط بھی ہوں، قوت میں بھی ہوں، میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں، میرا مقابلہ کروا لیجئے۔ اللہ کے رسول رافع کو بلاتے ہیں، رافع کشتی کر سامورا سے، حضرت سامورا کشتی کرتے ہیں، رافع کو پچھاڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول سامورا کو بھی جنگ احد میں اجازت دے دیتے ہیں۔ عمر کیا ہے 15 سے 16ویں سال میں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو رکھ لیا ہے، وہ میرا ہم عمر ہے، اللہ کے رسول مجھے واپس بھیج رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت چاہیے، آپ میرا مقابلہ کروا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول میں اس کو پچھاڑ دوں گا، مجھے اجازت دیجئے جنگ میں شامل ہونے کی۔ یہ صحابہ کا شوق تھا اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کا۔ عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی پھوپھی ذات بھائی ہیں، عمر ہے 11 سال، مکہ کی وادی ہے، خبر ایک پھیل جاتی ہے، شیطان پھیلاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ فسمع بذلك الزبیر وهو ابن 11 سنہ، یہ خبر حضرت زبیر سنتے ہیں، عمر ہے ان کی ابھی 11 سال۔ اب یہ خبر سنتے اللہ کے رسول قیدی ہو گئے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ فخرج بالسیف مسلولا، اپنے گھر سے تلوار نکالتے ہیں، تلوار کو میان میں نہیں رکھتے، میان سے تلوار نکالتے ہیں۔ 11 سال کا بچہ ہے، وہ تلوار کیا چلا پائے گا؟ بڑے بڑے وہاں پہ جنگجو تھے مکے میں، یہ بچہ کیا تلوار چلا پائے گا؟ لیکن اللہ اس کے رستے میں جان قربان کر دینے کا جذبہ کتنا قابل دید تھا۔ 11 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کی تلوار کو میان سے نکال کر گھر سے نکلتا ہے، ڈھونڈتا اللہ کے رسول کو، ایک جگہ اللہ کے رسول مل جاتے ہیں، کہتے ہیں زبیر ماشاء اللہ کا تجھے کیا ہوا ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول سنا تھا مشرکین نے آپ کو قید کر لیا ہے، انی اردت ان نضرب، اللہ کے رسول میں نے ارادہ کر لیا تھا، من اخذک، جس نے بھی آپ کو قید کیا ہے میں اس بندے کو قتل کر دوں گا۔ بچہ کتنا ہے؟ 11 سال کی عمر ہے، ارادہ کر کے گھر سے کیا نکل رہا ہے کہ جس نے میرے نبی کو قید کیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ سَيْفٍ سَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں بے نیام ہوئی تھی، اور بے نیام کرنے والا کون تھا؟ 11 سال کا بچہ۔ وہ تلوار نکال کے اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول کو قید سے چھڑانے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، 11 سال کا بچہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے بچوں کا یہ جذبہ جہاد تھا، یہ شوق تھا ان کا۔ آپ نے وہ واقعہ تو کئی دفعہ سن رکھا ہوگا، عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، کہتے جنگ بدر کا دن تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، 2 9 عمر سے لڑکے ہیں، عمریں یہی تو 15-16 سال عمریں تھی، لیکن جنگ میں شریک تھے، جنگ بدر کا دن تھا۔ کہتے میں نے سوچا کاش میں ان سے بہتر لوگوں کے اندر موجود ہوتا، جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتے، زیادہ بڑی عمر کے ہوتے، تاکہ جنگ کرنے میں مزہ آتا۔ لیکن یہاں پہ 2 بچے ہیں، ایک طرف کھڑا ہے، دوسرا دوسری طرف کھڑا ہے۔ کہتے اتنے میں ایک نے مجھے آہستگی سے کہا یا عمی ہل تعریف ابا جہل، اے چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ تو کیا کرے گا ابو جہل کا؟ کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میرے پیارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن رأیتہ، اگر میں نے اس ابو جہل کو دیکھا، لا یفارق سوادی سوادہ، میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جس کی موت پہلے لکھی ہے اسے موت آ جائے۔ کہتے ہیں 9 عمر سا بچہ مجھے کہہ رہا ہے، میں حیران ہوا، فتعجب، تو میں نے تعجب کیا
کہ بھائی یہ اب دیکھو 16 سال کا صرف لڑکا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے ابو جہل کو جانتے ہو؟ ابو جہل کون؟ دشمن فوج کا سپہ سالار ہے، مانا ہوا جنگجو ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، سپہ سالار لشکر ہے اور اس کی حفاظت پہ بڑے لوگ مامور ہیں۔ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اب چچا جان جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ میرا جسم اس کے جسم سے جدا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جس کی موت پہلے لکھی اس کو موت آ نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ کہتے اتنے میں دوسرے بچے نے بھی آہستگی سے مجھ سے کہا یا عمی حل تعرف ابا جہل، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے نے کی تھی۔ نام تھے ان دونوں کے معاذ اور معوذ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں نے ابو جہل کو ایک جمگٹھے میں دیکھا، میں نے کہا وہ ابو جہل تمہارا شکار وہ ہے۔ کہتے ہیں وہ اس طرح اس پہ جھپٹے جس طرح باز جھپٹتا ہے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے طاق میں رہا، میں نے اس پہ حملہ کیا، اس کے پاؤں کو میں نے ایک وار میں ہی اڑا دیا اس اللہ کے دشمن کو۔ کہتے جب میں نے اس کے پاؤں کو اڑایا نا، اتنے میں وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں صحابی بنے اور بڑے شاندار مسلمانوں کے سپہ سالار بنے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، تو کہتے ہیں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حالت کفر میں تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرے باپ کا پاؤں حضرت معاذ نے اڑایا ہے۔ کہتے وہ آئے، انہوں نے میرے کندھے پہ وار کیا، میرا بازو میرے جسم سے الگ ہوا، صرف ماس اور جسم کا کنیکشن تھا، ہڈی جدا ہو چکی تھی، میرا بازو لٹک رہا تھا، میں اسی حالت میں لڑنے لگا۔ کہتے میں زخمی ہو گیا تھا، ابو جہل بھی زخمی تھا، اتنے میں معوذ آئے، انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا، ابو جہل نے ان پہ کیا، معوذ زخمی ہوئے لیکن ابو جہل کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابو معوذ تو اسی جنگ بدر میں شہید ہو گئے، معاذ زندہ رہے۔ کہتے ہیں میں ایسے لڑتا رہا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، دن کا کچھ حصہ گزرا، میرا یہ بازو مجھے تکلیف دینے لگا۔ تکلیف یہ نہیں کہ درد ہو رہی تھی، تکلیف یہ دینے لگا میں دشمن سے لڑتا تھا، یہ آڑے آ جاتا تھا، میں وار صحیح سے کر نہیں پاتا تھا، تکلیف یہ ہو رہی تھی مجھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا، میں نے اپنے بازو کو کھینچ دیا، بازو کو جسم سے الگ کر دیا۔ بچہ ہے، 16 سال کی عمر ہے، بازو میدان جہاد میں لڑائی میں رکاوٹ بن رہا ہے، ابو جہل کو قتل کر چکا ہے لیکن بعد میں کافروں سے لڑتے ہوئے رکاوٹ بن رہا ہے، پاؤں کے نیچے رکھ کے بازو کو جدا کر۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بچے ہیں، ابھی بڑوں کی بات نہیں کی، بزرگوں کی بات نہیں کی، عورتوں کی بات نہیں کی، یہ رسول کریم کے دور کے بچے ہیں جو اس طرح جہادی جذبے سے لبریز ہوتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ٹریننگ یافتہ نہیں تھے، یہ بچے ٹریننگ یافتہ ہوتے تھے، ماہر تیر انداز ہوتے تھے، ابھی یہ بالغ نہیں ہوتے تھے، 15 سال کی عمر کراس نہیں کرتے تھے، تلوار چلانے بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، ماہر تیر انداز بھی ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول انہیں ویسی جنگ میں شامل کر لیتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے دور میں جہادی تربیت بچپن سے ہی دینی شروع کر دی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ انہیں ٹریننگ اسلحے کا استعمال کچھ پتہ نہیں ہوتا، اگر انہوں نے اسلحہ رکھا ہے تو اپنی چدراہٹ ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں پہ استعمال کرنے کے لیے کوئی نیت نہیں کی ہوتی، اپنی چدراہٹ ثابت کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھا ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ تو بچے تھے رسول کریم کے دور کے صحابہ کرام جن کا یہ جوش تھا جہاد کے لیے۔ اب ذرا بزرگوں کی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور کے بزرگ صحابہ کرام، ان کا جہاد کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا یہ فرمان ہے نا، انفروا خفافا واثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں نکلو اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ کا فرمان ہے، مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہم جوانوں سے اور بوڑھوں دونوں سے مخاطب ہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جہاد پہ نکلوں گا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگیں کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے ابو بکر و عمر کے ساتھ مل کے جنگیں کی، حتیٰ کہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں، ہم آپ کی جانشین بیٹے جوان ہیں، اب اجازت دیجیے ہم آپ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوتے ہیں، آپ آرام کیجیے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آرام کی عمر ہے، گھر میں بیٹھیے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یہ آیت مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیتی۔ جہاد پر چلے گئے، سمندری سفر تھا، بحری جہاد تھا، راستے میں ان کی وفات ہو گئی، 7 دن تک دفن کرنے کے لیے جزیرہ نہ ملا اور ان کی لاش میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بڑھاپے میں جہاد پر نکل گئے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، اور صرف بوڑھے نہیں ہیں، جسم بھی بڑا بھاری ہے، اب اعلان ہو گیا بھائی جہاد پہ جانا ہے، یہ جہاد پہ نکل کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی کہنے لگا کاش آپ اس سال جنگ پر نہ جاتے،
جہاد پر نہ جاتے، بوڑھے ہو چکے ہیں آپ، جسم بھی آپ کا بھاری ہو چکا ہے، تو جہاد پر نہ جاتے۔ کاش سورہ توبہ کی یہ آیت مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی۔ اللہ کہتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ یہ بوڑھے ہیں، جسم بھاری ہے، کہ جس عمر میں ہمارے بزرگ مسجد میں آنے سے رہ جاتے ہیں، یہ جہاد پر جنگوں میں جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ تو سن رکھا ہوگا، عمر ہے 90 سال، 90 سال عمر ہے، اعلان ہوتا ہے جی قسطنطنیہ کے لیے لشکر میں جانا ہے۔ ابو ایوب انصاری نام لکھواتے ہیں، اس لشکر میں 90 سال کی عمر میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کری جاتے ہیں، رستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، امیر لشکر تیمارداری کے لیے آتا ہے اور پوچھتا ہے صحابی رسول کو خواہش ہو تو بتائیے۔ کہ میری خواہش یہ ہے اگر میں اس سفر میں شہید اور فوت ہو جاؤں تو دشمن کی سرزمین تک جہاں تک جا سکو میری اس لاش کو لے جانا جہاں تک ممکن ہو سکے، اور وہاں پر جا کر مجھے دفن کرنا اور وہاں سے واپس آنا۔ اور عمر کیا ہے 90 سال ہے اور جہاد پہ نکلے ہیں۔ یہ صحابہ کرام جو بزرگ ہیں ان کا یہ جذبہ ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ جو اپنے کام نہیں کر سکتے تھے، بزرگ تھے، اپنے کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے جہاد پہ نکل پڑتے۔ حضرت یعلا بن امیہ بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں آذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغزوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ وانا شیخ کبیر، میں بزرگ آدمی تھا، ولیس لی خادم، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا جو میری خدمت کرتا، غلام بھی کوئی نہیں، خادم بھی کوئی نہیں، اللہ کے رسول نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ میں نے نا ایک ملازم ڈھونڈا، میں نے اسے کہا بھائی جہاد پہ جانا ہے، وہاں پہ کچھ میری ضروریات ہوں گی تو میری خدمت کے لیے تمہیں ساتھ جانا پڑے گا، تو جو مال غنیمت میں حصہ ملے گا میں اس حصے میں سے تجھے بھی حصہ دوں گا۔ تو کہتے جب کوچ کا وقت ہوا وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مال غنیمت کا تو پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، آپ میری اجرت مقرر کریں۔ کہ میں نے اسے کہا 3 دینار تجھے دوں گا، 3 سونے کے سکے، 3 سونے کے سکے میں تمہیں دوں گا، تقریباً یہ 1 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بن جاتی ہے اس دور میں، 1 لاکھ کے قریب۔ کہتے میں اتنے دوں گا تمہیں، میرے ساتھ چلو جہاد پر، تم نے کرنا کیا ہے، میرا سامان پکڑ لو گے، میری خدمت کر لو گے، میں چونکہ بزرگ آدمی ہوں میں یہ سارے کام کر نہیں پاتا، لیکن جہاد کا آرڈر آ گیا ہے، گھر رہ نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں میں جہاد پر چلا گیا، وہاں پہ اللہ نے ہمیں فتح دی، مال غنیمت کا حصہ ملا، تو میں نے سوچا میں اپنے اس خادم کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دوں، لیکن مجھے یاد آیا میں نے تو اسے 3 دینار کا وعدہ کیا ہے۔ رسول کریم کے پاس آیا، آج میں اس خادم کے لیے بس 3 دینار ہیں، کیونکہ وہ دیناروں کے لیے آیا تھا، اللہ کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی حصہ مال غنیمت میں سے نہیں ہے۔ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، بزرگ آدمی ہے، بزرگ صحابی ہے، کہتے میں اتنا بزرگ تھا اپنے کام نہیں کر سکتا تھا، میں 7 خادم کو لے کے گیا جہاد میں۔ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں بعد میں طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جن کی وفاداریوں پہ شک کیا جاتا ہے، وہ بڑھاپے کے اندر بھی 90 سال کی عمر میں بھی اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے اللہ کی راہ میں نکلا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں۔ اور آج جو ان پہ اعتراض کرنے والے ہیں وہ جوانی میں، بھری جوانی میں جہاد کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ حالت یہ ہے، اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور صرف یہ بزرگ صحابہ کی بات نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹے صحابہ کی بات ہے، معذور صحابہ جہاد سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ عمر بن جموح کا واقعہ سن رکھا ہوگا، یہ جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا نا مدینے میں ٹھہرو، مدینے میں رہ گئے، بیٹوں نے بھی اصرار کیا، معذور تھے، ٹانگ میں لنگڑا پن تھا جس کی وجہ سے صحیح چل نہیں پاتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا مدینے میں رہو، بدر میں رک گئے۔ احد کا موقع آیا ہے، کہتے میں نے جنگ پہ جانا ہے، بیٹے کہنے لگے نہیں ابا جی اللہ کے رسول نے آپ کو رخصت دے رکھی ہے، آپ نے جنگ پہ نہیں جانا۔ کہا منعتمون الجنت ببدر، اے میرے بیٹو تم نے بدر والے دن بھی مجھے جنت سے روک لیا تھا، وگرنہ میں نے بدر میں جا کے جنت کو پا لینا تھا، تم نے مجھے بدر والے دن بھی روکا اور تم چاہتے ہو کہ میں احد والے دن بھی جنت سے پیچھے رہ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ بات میرے تک پہنچی کہ عمر یہ کہتا ہے، میں عمر کے پاس گیا اور کہا تو واقعتاً یہ کہتا ہے؟ ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے احد میں جنت کو حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے اجازت چاہیے، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جوش دیکھا، جذبہ دیکھا، اجازت ہے، اب جنگ شروع ہونے کو ہے۔ ادھر حضرت عمر طاق میں ہے کہ عمر نے بڑا جنت کا کہا تھا کہ جنت حاصل کروں گا، عمر ہے کہاں؟ ادھر عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہیں، اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میں لنگڑاتا شہید ہو گیا تو کیا میں اس حالت میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہاں عمر تو چلا جائے گا۔ حضرت عمر پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے جب میں نے تلاش کیا عمر بن جموح پہلی صف میں تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ ہے معذور، ٹانگ سے لنگڑا پن ہے،
لیکن جنت کے متلاشی ہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظیم الشان جماعت ہے۔ بچہ ہو، بزرگ ہو، معذور ہو، سارے ہی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہماری جانیں حاضر ہے، بس تو ان جانوں کو قبول کر لے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت تھی۔ صرف صحابہ کرام نہیں، عورتیں صحابیات جنگوں میں جایا کرتی تھی۔ اما جی عائشہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، اور میں نہیں عائشہ، عورتوں کا جہاد حج ہے، لیکن پھر بھی عورتیں ساتھ جاتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے احد والے دن دیکھا جب بڑے لوگ میدان جنگ سے واپس مدینے میں آ گئے، میں نے ماجی عائشہ کو دیکھا، میں نے ماجی ام سلیم کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دونوں اپنے کندھوں پر مشکیزیں اٹھا اٹھا کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ام سلیم کو دیکھا، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کر رہی تھی، اور پھر میں نے انہیں جنگ میں دیکھا کہ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو اٹھا کے خیموں میں لاتی۔ اور پھر ربیع بنت محوذ کہتے ہیں ہم جنگوں میں عورتیں شامل ہوا کرتی تھی، اور ہمارا کام یہ ہوا کرتا تھا ہم پانی پلایا کرتے تھے، زخمیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے، شہادتیں حاصل کرنے والے صحابہ کو وہاں سے اٹھا کے پیچھے مدینے لے کے آتی۔ یہ اللہ کے رسول کی دور کی صحابیات ہیں۔ اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کیسی صحابیہ ہیں؟ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زوجہ ہیں۔ حضرت اکرمہ اجنادین مقام پر شہید ہو گئے ایک معرکے میں، انہوں نے عدت گزاری، حضرت خالد بن سعید کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب نکاح ہے، پہلے رات گزری، دوسرا دن ہے، ولیمے کا دن ہے، رومیوں نے حملہ کر دیا، ان کے شوہر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ عورت ہے اللہ کے رسول کی صحابیہ ہے، اس اکیلی عورت نے اس جنگ میں 7 رومیوں کو قتل کیا ہے، اس اکیلی عورت۔ رسول کریم کے دور کی یہ صحابیات ہیں۔ جنگ خندق کا موقع ہے، مرد سارے خندق پر گئے ہوئے ہیں، صرف حسان بن ثابت قلعے میں ہیں۔ اتنے میں ایک یہودی ریکی اور جاسوسی کے لیے آتا ہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہے حسان جاؤ ذرا اس کا خاتمہ کر کے آؤ۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ نہیں میری ڈیوٹی ہو رہا ہے، ذمہ داری ہو رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ خود اٹھتی ہیں، ایک پتھر لیتی ہیں، اس کے سر پہ مار مار کے اس یہودی کو قتل کر دیتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابیہ ہے۔ یہ عورتوں کا جذبہ ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کے دور میں۔ اور اگر ہم دیکھیں جوانوں کو، اللہ کے رسول کے دور کے جوان صحابہ وہ کیسے شہادت میں آگے بڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور میں مدینے میں آیا، میری مدینے میں کچھ جائیداد تھی، میں نے اس کو بیچا، میں نے اس جائیداد کے بدلے اسلحہ خریدا اور میں چاہتا تھا میں جہاد پر جاؤں۔ مجھے صحابہ کرام کی ایک جماعت ملی، انہوں نے کہا بھائی کدھر کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، جائیداد ساری فروخت کر دی، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اسلحہ خرید لیا۔ کہا ہم صحابہ میں سے 6 لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کے جائیدادیں فروخت کر کے اسلحہ خرید کے اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا کہ بیویوں کو طلاق نہ دو۔ صحابہ کرام جوان صحابہ، بیوی بندے کی بڑی مرغوب، بندہ اس سے بڑی محبت رکھتا ہے اور بڑی دنیا کی چیزیں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو یہ پرواہ نہیں تھی۔ حضرت حنظلہ غسیر الملائکہ جوان آدمی ہے، نئی نئی شادی ہے، پہلی رات گزری ہے، ابھی رات گزری ہے، فجر نہیں ہوئی، فجر سے پہلے جہاد کا اعلان آ گیا۔ غالباً یہ رات کا وقت تھا یا دن کا وقت تھا، جہاد کا اعلان ہوا ہے، احد کا دن ہے، یہ جہاد پر چلے جاتے ہیں۔ جہاد جب جنگ ختم ہوتی ہے لاشیں تلاش کی جاتے ہیں، صحابہ میں حضرت حنظلہ نظر نہیں آتے۔ کہا حنظلہ کو تو ڈھونڈو کہاں پہ ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، ایک جگہ حضرت حنظلہ کی لاش پڑی، میت پڑی ہے، پانی ٹپک رہا ہے۔ کہا آپ کے ساتھی کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ذرا اس کی بیوی سے تو پوچھو معاملہ کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، بیوی سے پوچھا گیا کہ فرشتوں نے غسل دیا ہے حنظلہ کو، معاملہ کیا ہے؟ کہا خرج وهو جنوب لما سمع الحایا، جب انہوں نے جہاد کا اعلان سنا وہ حالت جنابت میں تھے، لیکن جہاد کی طلب ایسی تھی، نہانا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا کہ دیر ہو جائے گی، جہاد میں گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ رسول کریم کے دور کے جوان صحابہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہ رہتا، میرے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی غزوے پہ چلا جاؤں، پیچھے مسلمانوں کے دلوں پر تکلیف گزرتی ہے کہ ہمارا نبی غزوے اور جہاد پر گیا اور ہم پیچھے ہیں، میں اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ اتنی سواریاں نہیں ہے کہ سارے صحابہ کو ساتھ لے جاؤں، تو پھر مجھے بعض سرایا میں اور غزوات میں پیچھے رہنا پڑتا ہے۔
اللہ کے رسول صحیح سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ میں جنگ سے بعض جنگوں پر صرف صحابہ کو اس لیے بھیج دیتا ہوں، جب میں جنگ پہ جاتا ہوں ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی ہے میرے ساتھ چلے، تو اگر میں انہیں نہ لے کے جاؤں تو ان کے دل تکلیف سے بھر جاتے ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، سواریاں میرے پاس ہے نہیں کہ صحابہ کو ساتھ لے چلوں، اس لیے میں بعض سرایات اور غزووں سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ یہ رسول کریم کے دور کے جوان صحابہ ہیں۔ اور پھر ان صحابہ میں سے ایک عجیب صحابی دیہاتی بندہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، کہا اللہ کے رسول میں آپ کا پیروکار بن گیا ہوں۔ پھر کہنا اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کر کے اللہ کے رسول کا ساتھی بنا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا بھائی اس کا خیال رکھنا، اس کے قیام اور طعام دونوں کا خیال رکھنا۔ جب جہاد کا موقع آیا، غزوہ ہوا، یہ عرابی صحابی دیہاتی صحابی، اس کا مال غنیمت میں سے حصہ ملا، یہ باہر اونٹ چرانے کے لیے گیا تھا اپنے صحابہ کے، اپنے ساتھیوں کے، تو اللہ کے رسول نے اس کے ساتھیوں کو وہ اونٹ سپرد کی، وہ مال غنیمت کا حصہ سپرد کیا۔ جب وہ آئے دیہاتی بندہ تو اس کو یہ مال غنیمت کا حصہ دے دینا۔ وہ دیہاتی واپس آتا ہے، صحیح السند یہ روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح واقعہ ہے۔ وہ بندہ واپس آیا، ساتھیوں نے کہا بھائی جو مال غنیمت ملا تھا اللہ کے رسول نے یہ تمہارا حصہ دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ کہ اچھا دو مجھے حصہ لیا واپس اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ ما ھذا، کہ قسمتہ لک، میں نے مال غنیمت میں تیرے لیے بھی تقسیم کیا تھا حصہ، یہ تیرا حصہ ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ما کان علی ھذا، میں نے اس چیز کی وجہ سے میں نے آپ کی پیروی نہیں کی، میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ انورما کی مجھے تیر لگے، فاشار الی حلقہ، اور انہوں نے اپنے حلق کی جانب، گلے کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول میں نے پیروی اس لیے کی ہے میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں اور مجھے یہاں پہ تیر لگے اور میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں، میں تو اس لیے آپ کا پیروکار بنا، میں کوئی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا آپ کا پیروکار بناؤں، مجھے یہ مال غنیمت نہیں چاہیے، آپ واپس رکھ لیجیے۔ واپس کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے اگر یہ بس بندے نے دل سے بات کہی تو اللہ سچ کر دکھائے گا۔ اگلی جنگ کا وقت آیا ہے، یہ دیہاتی بھی جنگ میں شامل ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، شہداء اللہ کے رسول کے پاس لائے جاتے ہیں، ایک آدمی لایا جاتا ہے جس کے گلے میں تیر لگا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہوا کہ یہ وہی دیہاتی نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول یہ وہی دیہاتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی قمیض میں اس کو کفن دیتے ہیں، اس پر جنازہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک، اللہ یہ تیرا بندہ تیرے راہ میں ہجرت اس نے کی ہے اور تیرے راہ میں شہید ہو گیا ہے، میں اس پر گواہ ہوں کہ اس نے تیرے راہ میں جان قربان کی۔ صحابہ کرام کا تو یہ جذبہ تھا، مال غنیمت کا حصہ ٹکرا دیا۔ اللہ کے رسول نہیں، میری خواہش یہ ہے میں رب کی راہ میں جان قربان کروں، مجھے تیر یہاں لگے۔ جنگ احد کا موقع ہے، عبداللہ بن جحش کہتے ہیں ذرا سعد آنا میرے ساتھ تھوڑا سا الگ ہونا ہے، دعا کرنی ہے۔ حضرت سعد الگ ہوتے ہیں، کہا کچھ دعا کرو اس جنگ کے بارے میں۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ اس جنگ میں میرا کسی بڑے طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ کروا، جو بڑا جنگجو ہو، میں اس پہ وار کروں وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس کو قتل کر دوں اور اس پر غالب آ جاؤں، اس کا مال میرا مال غنیمت بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کرنے لگے ہیں، دعا کرتے کہتے اللہ میرا جنگ میں بڑے مضبوط جنگجو سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھے قتل کر ڈالے، پھر میرے وہ ناک کو کاٹ لے، میرے کان کو کاٹ لے، میرا مسئلہ کر دے۔ اللہ کل جب میں تجھے ملوں اور تم مجھ سے پوچھے یا عبداللہ فیما جدی انفک و اذنک، عبداللہ تیرے یہ کان اور ناک کیسے کاٹے گئے، کیوں کاٹے گئے؟ میں کہوں اللہ فیک و فی رسول اللہ، اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے رسول کی رضا کے لیے میں نے جان قربان کی، میرا مسئلہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کیسے جواب دے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ پھر شام کا وقت ہوا، میں نے عبداللہ بن جحش کی لاش دیکھی، ان کا نہ ناک تھا نہ کان تھا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ان کا ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے پڑے اور وہ شہید ہو چکے۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا، اگر اللہ نے اب موقع دیا تو اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ جنگ احد کا دن ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ حضرت انس بن نضر آگے بڑھتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا سعد الجنہ، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، ورب النظر انی اجد ریحها دون احد، اللہ کی نظر کے رب کی قسم ہے میں یہ احد پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ کہتے جا کے لڑنا شروع کیا۔ حضرت سعد کہتے ایسا لڑے کہ ہم میں سے کوئی ویسی ہمت نہ دکھا سکا، کہتے شہید ہو گئے، ہم نے ان کی جسم پہ زخموں کے جب گرا تو 80 سے زیادہ زخم تھے ان کی جسم پہ۔
اور ان کے چہرے کو سارا کاٹ دیا کافروں نے، وہ پہچانے نہ گئے، حتیٰ کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا کہ یہ عبداللہ بن حضرت انس بن نضر ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری واقعہ جنگ موتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، حضرت زید شہید ہو چکے ہیں، جھنڈا پکڑ لیا ہے، کافروں سے لڑائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایسی مثال نہیں ملتی جیسی جعفر نے لڑائی کی تھی۔ اچانک گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، دشمنوں میں جا کے گھس جاتے ہیں، دشمن وار کرتا ہے دائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ کٹ کے گر جاتا ہے، حضرت جعفر اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پروار کرتے ہیں، بائیں ہاتھ گر جاتا ہے، اپنے گھٹنوں اور سینے کے ساتھ جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک رومی بدبخت حملہ کرتا ہے، یہاں سے تلوار مارتا ہے، حضرت جعفر دو حصوں میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جعفر جبریل اور میکائیل کے ساتھ جنت میں پروازیں کرتا ہے، اللہ نے اسے دو بازوؤں کے بدلے جنت میں دو پر عطا کر رکھے۔ یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، ان کے ایسا جذبہ جہاد تھا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا ایسا عظیم الشان جذبہ تھا، کیا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ ایسے عظیم الشان لوگ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں، خوشی خوشی، اور اگر نہ انہیں لے جایا جائے تو غم محسوس کریں، خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیتے ہوں، کیا وہ اللہ سے اپنے عہد توڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ دین سے مرتد ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح کر دیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، ان مومن مردوں صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اللہ سے عہد کو پورا کر دیا، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ تو ان میں سے اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں کہ کب انہیں شہادت کا درجہ مل جائے، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ تبدیل نہیں کیا، اللہ نے ان کی گارنٹی دی ہے کہ وہ ایمان پر رہے، شہادت کے متلاشی رہے، کبھی انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا۔ ہمیں اللہ کی گواہی پہ یقین ہے، اور ان بدبخت و خبیثوں پر ہمیں سوائے حسرت اور افسوس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ طبیعت ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر جو کہتے ہیں جمعہ پڑھنے طرح کروں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے چند جمعوں سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ان کی اہلیہ کی طبیعت وہ سیریس ہے، اور ایک اور ہمارے بھائی نمازی ان کے بھائی کی حالت کافی خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور آئندہ زندگی ان کے لیے صحت والی، ایمان والی، عبادت والی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اہل غزہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک دن میں نے خبر پڑھی ہے 2-3 دن پہلے، ایک دن میں 21 بچے خوراک کی قلت کی وجہ سے وہاں شہید ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ خوراک موجود نہیں ہے، وہ ظالم اسرائیل خوراک کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا، خوراک تو وہاں پہ وافر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعائیں کریں اہل غزہ کے لیے، ہر نماز کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل غزہ کے حال پر رحم فرمائے، ان کے لیے کوئی رستہ کھول دے، اپنی طرف سے ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دے۔ وہ تصویریں دیکھی نہیں جا رہی، خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔